السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے جی فرحت اشتیاق کے مکمل ناول جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی 8ویں قسط شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔ اگلے روز اس کی امو جان منگنی کی انگوٹھی خرید لائی تھیں اور ساتھ ہی کسی پاکستانی یا انڈین بوتیک سے مریم کے لیے منگنی کا جوڑا بھی۔ وہ اور شہریار خان اس کے اپارٹمنٹ ہی پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ منگنی کے بعد اسی رات ان دونوں کی واشنگٹن روانگی تھی۔ وہ اس سے اگلی صبح مریم کے پاپا کی امریکہ سے واپسی تھی۔ اس نے سکندر کو اپنی منگنی کی اطلاع دینا ضروری نہ سمجھی تھی، مگر شہریار خان اور اس کی امو جان نے اسے فون کر لیا تھا۔ ان دونوں نے اس سے منگنی پر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا خوشی خوشی امو جان کا مریم کے لیے لایا منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ شہریار خان کو سکندر کو فون ملاتا دیکھ اس کے منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے اس سب سے بڑی خوشی کے موقع پر سکندر کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی خوشی میں اس کی موجودگی اور اس کی شمولیت ہی نہیں چاہتا تھا۔ اوہ، تمہارا پیپر ہے؟ ہاں، میں بالکل بھول گیا تھا، کل تو تمہارا پیپر ہوگا۔ اس نے شہریار خان کو فون پر بولتے سنا۔ سکندر کے ایگزامز چل رہے تھے، اس کا آنا مشکل تھا۔ اس نے اطمینانیت محسوس کی۔ ڈیٹ آگے بڑھا لیں؟ مشکل لگ رہا ہے سکندر۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں۔ شہریار خان نے فون پر گفتگو ختم کی تو امو جان نے ان سے پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے سکندر؟ کہہ رہا ہے منگنی 2-3 دن آگے بڑھا لیں، کل تو اس کا پیپر ہے اور پرسوں بھی کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ہے۔ سکندر کے بغیر تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، امو جان سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا کر بولا تھا، لیکن مریم کے پاپا کی پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ مریم مجھے بتا رہی تھی اس کی دادی کافی بیمار ہیں اور اس کے پاپا کو فوراً ان کے پاس جانا ہے۔ مریم نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی دادی بے شک بیمار تھیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہو گیا تھا کہ پرسوں صبح اگر اس کے پاپا روانہ نہ ہوتے تو کوئی قیامت آ جاتی۔ اگر وہ مریم سے کہتا تو اس کے پاپا کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ 3 یا 4 دن بعد کی اپنی سیٹ بک کروا لیتے، مگر جب وہ ایسا چاہتا ہی نہیں تھا تو کہتا کیوں؟ امو جان چاہتی تھیں کہ ان کے گھر کی پہلی خوشی میں ان کے سارے گھر والے موجود ہوں۔ 2 ہی تو بھائی ہیں، ایک بھائی کی خوشی ہو اور دوسرا بھائی موجود نہ ہو، ایسا کس طرح ہو سکتا تھا؟ شہریار خان تو ظاہر ہے اپنے ولی عہد کی موجودگی صرف اسی تقریب میں نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر محفل میں چاہتے تھے۔ اس کے ماں باپ سکندر کی کمی محسوس کر رہے تھے، مگر اسے اپنے بھائی کی کمی قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے پر زیادہ خوش تھا۔ اگر سکندر آ جاتا تو اس کی خوشی بدمزہ سی ہو جاتی۔ سکندر نے اسے کچھ ہی دیر بعد فون کیا تھا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا، اسے مبارکباد بھی دے رہا تھا اور اس سے یہ اصرار بھی کر رہا تھا کہ وہ منگنی کی تقریب 2-3 روز آگے بڑھا لے تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو سکے۔ وہ صاف لفظوں میں اسے یہ نہ کہہ سکا تھا کہ اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی میں اسے اس کی موجودگی قطعاً درکار نہیں ہے۔ اس نے غیر جذباتی اور سپاٹ سے لہجے میں مریم کے والد کے امریکہ میں مزید نہ رک سکنے کا جواز پیش کر دیا تھا۔ پھر بھی یار کوشش تو کرو، کیا پتہ وہ اپنی سیٹ آگے کروا لیں۔ آخر کو ان کے ہونے والے داماد کے اکلوتے بھائی کی منگنی میں شرکت کا سوال ہے، کیا پتہ وہ زین شہریار کے بھائی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی سیٹ آگے بڑھوا لیں۔ وہ شوخ و شریر لہجے میں بولا تھا۔ بہت مشکل ہے سکندر، انہیں فوری واپس جانا ہے، منگنی کا دن آگے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے مروت اور خشک سے لہجے میں بولا۔ اچھا؟ اس کے اسپاٹ اور 2 ٹوک انکار نے سکندر کو مایوس کیا تھا۔ اسے اس کی آہستہ آواز میں بولے اچھا سے اندازہ ہو گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے زین، میں موجود نہ بھی ہوا تب بھی میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ میری ہونے والی بھابھی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے اور بہت جلد میں ان سے ملوں گا بھی۔ سکندر پرجوش سا ہو کر یوں بول رہا تھا جیسے اس کی منگنی پر بہت خوش ہو۔ اسے سکندر کی خوشی مصنوعی اور بناوٹی لگ رہی تھی۔ زندگی میں ہمیشہ ہر چیز اس نے پہلے حاصل کی تھی
اور زین نے بعد میں۔ یہاں وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس سے پیچھے رہ جانے پر خوش کیوں کر ہو سکتا تھا؟ ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی اور اس کے بھائی کی منگنی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اتنی حسین اور بے مثال لڑکی کے ساتھ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر دل سے اس کے لیے خوش ہوتا۔ اس کی منگنی کا دن اس کے اور مریم دونوں کے لیے بے حد یادگار دن تھا۔ مریم اس کی امو جان کا لایا جوڑا پہنے مشرقی انداز کی دلہن کا روپ اپنائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو زمین پر نہیں، کہیں آسمانوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مریم کو اپنے ہاتھوں سے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے پاپا اور امو جان نے اسے ڈائمنڈ کا بیش قیمتی سیٹ تحفے میں دیا تھا۔ اس کے اپنے پاپا سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ آج کے بعد اسے زندگی سے بھی کوئی شکایت باقی نہ رہی تھی۔ اس کے پاپا اور امو جان پروگرام کے مطابق منگنی کے بعد اسی رات واشنگٹن واپس روانہ ہو گئے تھے اور اگلی صبح مریم کے پاپا بھی واپس چلے گئے تھے۔ وہی زندگی تھی، وہی کیمپس کی بھاگ دوڑ، وہی پڑھائی کی مصروفیات، مگر پھر بھی اب سب کچھ بدلا بدلا لگتا تھا۔ وہ مریم اب پہلے سے بھی زیادہ وقت ساتھ گزارتے تھے۔ اب اس کے رشتے کو ایک نام مل چکا تھا، بزرگوں کی رضامندی شامل ہو چکی تھی۔ اب کہیں کوئی خوف، کوئی اندیشے نہ تھے۔ کرسمس کی چھٹیاں آنے والی تھیں۔ چھٹیوں کے لیے کچھ خاص پلان نہیں کیا تھا اس نے۔ اس روز امو جان کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ تمہارے پاپا کا پیغام ہے، تمہارے اور مریم کے لیے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کھنکتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کیا امو جان؟ اس نے محسوس کیا تھا مریم جیسی بے مثال اور شاندار لڑکی کا انتخاب کرنے کے بعد سے وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں تھوڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ساری زندگی اسے نظر انداز کرتے رہنے کے بعد انہیں اب کہیں جا کر یہ یقین آیا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے، انہی کی طرح اعلیٰ معیار رکھنے والا، انہی کی طرح بہتر نہیں بلکہ بہترین کا انتخاب کرنے والا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کرسمس کی چھٹیوں میں مریم کو گھر پہ انوائٹ کروں تاکہ وہ یہاں آ کر ہمارے رہن سہن اور طور طریقوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکے۔ تم چھٹیوں میں اسے لے کر گھر آ جاؤ بیٹا۔ واقعی پاپا نے ایسا کہا ہے امو جان؟ اسے حیرت سی حیرت تھی، اس کے مغرور پاپا اور کسی کو اس طرح انوائٹ کریں۔ ہاں زین، ان کی خواہش ہے کہ یہ چھٹیاں تم اور مریم ہمارے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے امو جان، ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اس نے مریم سے پوچھے بنا ہی حامی بھر لی تھی۔ اس کی محبت پر ایسا بھروسہ اور ایسا یقین تھا کہ پتہ تھا کہ اس کی کسی بھی خواہش کو کبھی رد نہیں کرے گی۔ وہ یہاں تو جانا بھی اسے اپنی ہونے والی سسرال میں تھا۔ اپنے سسرال تو وہ بسیدے شوق جانا چاہے گی۔ اور اس کا یہ یقین 100% درست ثابت ہوا تھا۔ مریم نے اس کی بات سنتے ہی بڑی گرمجوشی اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، میں چلوں گی، انکل نے اتنے پیار سے بلایا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ اس کے گھر جانے کے لیے بڑی پرجوش تھی۔ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں، اس نے اسی روز مریم کو ساتھ لے کر واشنگٹن کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہ مریم کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ مریم بھی اپنے سسرال جانے پر خوش تھی۔ اس کے ساس سسر نے اسے دل و جان سے انوائٹ کیا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، مگر بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اپنے گھر جانے پر اس کی زندگی میں کیا قیامت آ جانے والی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی عمر بے حد مختصر تھی۔ وہ واشنگٹن اپنے گھر خوشیاں منانے نہیں جا رہا تھا، وہ اپنی خوشیوں کو ختم ہوتا، بکھرتا اور فنا ہوتا دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ لیزا کی نینی نے ان دونوں کا کھانا انہیں کمرے میں ہی دے دیا تھا۔ اور کچھ تو نہیں چاہیے بیٹا؟ انہوں نے لیزا سے پوچھا تھا، جو اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھی تھی۔ کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی تھی۔ نہیں نینی، بس آپ آرام کیجیے، کھانے کے بعد اگر ہمارا کافی کا موڈ بنا تو میں خود بنا لوں گی۔ لیزا ان سے مسکرا کر بولی تھی۔ نینی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ لیزا اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ نینی نے پاکستانی کھانے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ وہ اس کے لیے پلیٹ میں یخنی پلاؤ ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً بالکل چپ رہا۔ اس کی سوچوں پر ابھی بھی ایک وحشت طاری تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیزا کا اپنی پرواہ کرنا، خیال رکھنے والا انداز بھی اس وقت اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس اور مت ڈالو۔
سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اسے اپنی پلیٹ میں مزید کوئی بھی چیز ڈالنے سے روک دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلاؤ کھانے لگا تھا۔ کسی بھی طرح کا ذائقہ اور خوشبو محسوس کیے اس نے 3 سے 4 منٹ میں اپنی پلیٹ ختم کر دی تھی۔ وہ خالی پلیٹ واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا، جبکہ لیزا نے تو ابھی کھانا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ بس میں کھا چکا۔ اور یہ جو اتنی ساری پاکستانی ڈشز نینی نے بنائی ہیں، یہ کون کھائے گا؟ وہ کچھ خفگی اور کچھ اصرار سے بولی تھی۔ تھوڑا سا تو اور لو نا۔ اس نے بغور لیزا کی طرف دیکھا۔ تم اپنے سب جانے والوں کی بہت پرواہ کرتی ہو، ان کا بہت خیال رکھتی ہو، ان کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتی ہو۔ یہ تم پہلے ہی مجھ پر ثابت کر چکی ہو لیزا، مزید کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بری طرح چڑ کر بولا تھا۔ لیزا کے ساتھ کبھی تلخ نہ ہوگا، کبھی کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کرے گا۔ وہ لمحے بھر میں خود سے کیے تمام عہد و پیمان بھول گیا تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ نیکیاں کرتی ہے تو کرے، مگر اس پر بلا وجہ کیوں اپنے احسان رکھ رہی ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو سکندر؟ تم روبرٹو کی بیوی کا اس کی غیر موجودگی میں دھیان رکھتی ہو، اپنی بچپن کی آیا کو عزت اور احترام سے اپنے گھر کے بزرگ کا درجہ دے کر رکھتی ہو۔ بہت اچھی بات ہے لیزا کہ تم ہر ایک کے لیے محبت اور خلوص دل میں رکھتی ہو۔ تمہارے دل میں سب کے لیے ہمدردی ہے، ترس ہے، مگر مجھے تمہاری ہمدردی اور تمہارے ترس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کی جانے والی تمہاری تمام نیکیاں مجھے احسان لگ رہی ہیں۔ مجھے تمہاری نیکیوں اور اچھائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیزا۔ اس بار وہ چڑ کر تو نہیں بولا تھا، مگر سرد اور سپاٹ بے مروت سے انداز میں ضرور بولا تھا۔ لیزا چند لمحے بغور اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم اور کچھ بھی نہیں لینا چاہتے؟ سویٹ ڈش بھی نہیں؟ ایک پل کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھی تھی تو یہ بات پوچھی تھی۔ وہ اپنے دل دکھانے والی بات کے جواب میں اس کا کوئی سخت رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اتنے سکون سے بات بدلتے دیکھ کر اس کا موڈ شدید خراب ہوا تھا۔ میں اب سونا چاہتا ہوں۔ لیزا نے کھانے کے چند ہی لقمے لیے تھے۔ اس نے اپنا کھانا اسی طرح ادھورا چھوڑ کر کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بلا لینا، میں جاگی ہوئی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی کمرے کی لائٹ آف کرتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ لیزا کے ساتھ اس انداز میں اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کے بعد وہ مزید بے سکون ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں کہیں پر بھی جو کچھ بھی تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، اس میں لیزا کا کیا قصور تھا جو وہ اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر گیا تھا؟ وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے، نہ لے، مگر اس کے لیے بدتمیزی اور بے رخی کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چپ چاپ گمسم سا بیڈ پر اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے لیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ لیزا جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ وہ اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لیزا کا میک اپ کا سامان، ہیئر برش، پرفیومز وغیرہ رکھے تھے۔ خوبصورت وارڈروب میں یقیناً اس کے کپڑے ٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ اسی کے گھر میں، اسی کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر کچھ اور بھی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کل صبح ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ قدرے حیران ہوتے ہوئے اس نے جی آ جائیں بولا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لیزا کی نینی ہوں گی۔ اس کی بدتمیزی کے بعد اتنی جلدی لیزا کے دوبارہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ لیزا تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس پر وہ مخصوص مسکراہٹ نہیں تھی جو ہمہ وقت اس کے لبوں کا احاطہ کیے رکھتی تھی۔ سنجیدگی کے ساتھ، ناراضگی سے، بغیر مسکراہٹ کے ہی صحیح، پر وہ آئی تو تھی اس کے پاس، جبکہ 2-3 گھنٹے قبل ہی وہ اس کے ساتھ خاصی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ تم نے دوا لے لی؟ اس کے قریب آ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دوا کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے گمسم سے انداز میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، اس کے چہرے سے ظاہر تھا، مگر ناراضگی میں بھی وہ اس کی فکر کرنا نہیں بھولی تھی۔ لیزا نے سوئچ بورڈ کی طرف جا کر کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ جب دوسروں کا احسان لینے کا شوق نہیں ہے تو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے نا؟ ناراضگی سے بولتے ہوئے اس نے گلاس میں پانی ڈالا تھا۔ اب وہ ٹیبلٹ اور کیپسول نکال رہی تھی۔ لیزا نے دوا اس کے ہاتھ پر دھری۔ اس نے بغیر کچھ کہے دوا پانی سے نگل لی۔ تم نے مرہم لگایا؟
وہ بغور اس کے بازوؤں کے زخم دیکھ رہی تھی۔ آج ہسپتال سے ڈسچارج ہونے سے قبل ڈاکٹر نے اس کے بازوؤں پر سے بینڈیج اتار دی تھی، اسے زخم پر لگانے کے لیے مرہم دیا تھا۔ اس کے ایک بازو پر کوہنی سے لے کر کلائی تک ذرا زیادہ گہرا زخم تھا، جبکہ دوسرے پر معمولی نوعیت کی چوٹ تھی۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ علیزہ بیڈ کے ساتھ رکھی اس کی کرسی پر فوراً بیٹھ گئی تھی، جس پر بیٹھ کر کچھ دیر قبل وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے مرہم کی ٹیوب ہاتھ میں اٹھائی تھی اور اس کا بازو ہاتھ میں لے کر اس کے زخم پر بہت آہستگی اور نرمی سے مرہم لگا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ناراضگی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک جاگی ہوئی تھیں؟ لیزا نے صرف سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کچھ پینٹ کر رہی تھیں؟ اس نے پھر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ کیا؟ ایک لینڈسکیپ۔ وہ اس کی سوالوں کے مختصر ترین اور ٹو دی پوائنٹ جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک بازو پر مرہم لگا چکی تھی، اس نے خود ہی اپنا دوسرا بازو بھی اس کے آگے کر دیا۔ تمہارا یہاں کوئی باقاعدہ اسٹوڈیو ہے؟ میں نے سنا ہے آرٹسٹ لوگ اپنے گھروں میں اپنا ایک پراپر قسم کا اسٹوڈیو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے طویل سوال کے جواب میں لیزا نے محض سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں سوالات کر رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہاں یا نہ میں ہلا کر یا پھر یک لفظی جملہ بول کر اسے جواب دے رہی تھی۔ کہاں ہے تمہارا اسٹوڈیو؟ اوپر۔ مجھے دکھاؤ گی؟ دیکھ لینا۔ کب؟ جب تمہارا دل چاہے۔ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا اور وہ بغیر اس کی طرف دیکھے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیے جا رہی تھی، گویا وہ اس سے بہت سنجیدگی سے ناراض تھی۔ تم مجھے کب پینٹ کرو گی؟ اس لڑکی کے چہرے پر اس کی زندگی سے بھرپور وہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے شدید خواہش ابھری تھی اس کے دل میں کہ بے اختیار وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ اس کا انداز 100% درست تھا۔ لا تعلقی، بے نیازی اور ناراضگی کا تاثر لمحے بھر میں لیزا کے چہرے سے غائب ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر، کیا واقعی؟ کیا تم سچ میں؟ اس کی وہ مخصوص مسکراہٹ اس کے لبوں پر واپس آ چکی تھی۔ وہ خوشی اور حیرانی سے تصدیق چاہنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے تم ایسے کر رہے ہو؟ وہ یکدم ہی دل گرفتہ سی ہوئی تھی۔ اس نے یہ الفاظ یوں ادا کیے تھے گویا اسے سکندر کے ان لفظوں سے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ تمہارے خلوص، تمہاری اپنائیت کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا میں لیزا، اور چکانا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ وہ بہت سچائی سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے دلی جذبات اور سوچیں کچھ بھی چھپانے کی کوشش کیے بغیر اس وقت اس سے بات کر رہا تھا۔ پھر؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آرٹسٹ دوست لیزا محمود کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ میرا چہرہ پینٹ کرے تو میں چاہتا ہوں روما سے واپس جانے سے قبل اس کی یہ خواہش ضرور پوری کر کے جاؤں۔ وہ مسکرا کے خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی مرہم لگا چکی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا سکندر، تم جیسا سڑیل مجھے اپنا چہرہ پینٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ میرے خدایا، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ لیزا محمود، میرے بارے میں اپنے یہ غیر پارلیمانی الفاظ واپس لے لیجئے۔ وہ اسی کی ٹون میں شائستگی سے بولا۔ سڑیل کو سڑیل ہی کہوں گی نا۔ سڑیل، بدتمیز، بد اخلاق، بے مروت سکندر شہریار صاحب نے مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ خدایا، اگر یہ خواب ہے تو میں اس سے جاگوں نا۔ وہ اپنے لیے اتنے شاندار القاب سن کر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا بھی ہنسی تھی۔ اس کی یہ ہنسی دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ ناراض تھی، ہنس نہیں رہی تھی، تب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کافی ہو رہی تھی۔ وہ اسے سونے کا کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے لائٹ دوبارہ آف کر دی تھی۔ میں جاگی ہوئی ہوں سکندر، اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ وہ وہاں جانے کے لیے پلٹی تھی، لیکن پلٹتے پلٹتے جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تو مجھے اپنی دوست کہتے ہو سکندر؟ میں اپنے دوست سکندر شہریار کا خیال رکھ رہی ہوں، اس کی پرواہ کر رہی ہوں، خلوص اور اپنائیت کے ساتھ۔ پھر سے احسان اور نیکی کے لفظ میرے لیے مت بولنا سکندر۔
دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی اور آہستگی سے بولی تھی۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ لیزا کمرے سے چلی گئی تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ اسے دوا لے کر بھی رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ اسے رات بھر پیر میں کافی تکلیف بھی رہی تھی۔ وہ درد کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ساری رات جاگ کر صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ اسی ہسپتال میں اسی سکون آور دوا کے ساتھ رات میں اور پھر دوپہر میں بھی اتنی گہری نیند کس طرح آ گئی تھی؟ کل نیند آئی تھی تو آج بھی آنی چاہیے تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے اٹھ کر باتھ روم گیا تھا۔ بیساکھی کے سہارے کھڑے ہونے اور منہ دھونے میں قدرے دقت کا سامنا تھا، مگر اپنی چوٹوں، تکلیفوں اور زخموں کی اس نے پہلے پرواہ کب کی تھی جو اب کرتا؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو لیزا کمرے میں کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بغیر اجازت اندر آ گئی۔ دراصل میں کافی دیر سے دروازہ نوک کر رہی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے فکر ہوئی۔ تم سوئی نہیں؟ وہ بیساکھی کے سہارے واپس بیڈ کی طرف جانے لگا۔ لیزا جلدی سے اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ کل کے مقابلے میں تیز تیز قدم اٹھا کر بیڈ تک اس کی مدد کے بغیر پہنچ گیا تھا۔ لیزا نے اسے بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ اسے مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر سو گئی تھی۔ میرا سونا جاگنا تو بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ناشتہ کر کے پھر سے سو جاتی ہوں اور کبھی کبھی دن میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نینی سے میں بول کر آئی ہوں، وہ ناشتہ بنا رہی ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لوز سی ٹی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ بالوں کو کیچر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی میک اپ کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ رات بھر میں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا نا؟ وہ کس حوالے سے یہ سوال پوچھ رہی تھی وہ جانتا تھا۔ نہیں، وہ جواباً مسکرایا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں روما سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بس یہ جو تم ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھوڑا میرا آفس کے کاموں کا حرج ہوا ہے، مجھے وہ کام نپٹا لینے دو، پھر ایک دن پورا تمہارے نام ہوگا۔ تم تسلی سے اپنی پینٹنگ بنانا۔ وہ زندگی کے چند مختصر سے دن یہاں گزار کر واپس چلا جائے گا۔ ایک بار یہاں سے گیا تو زندگی میں اس لڑکی سے دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں؟ وہ ملنا چاہے گا ہی نہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ زندگی کے یہ چند دن اس لڑکی کے خلوص اور دوستی کا جواب خلوص اور دوستی سے ہی دے۔ کچھ دنوں کے لیے ملی اس پیاری لڑکی کا ساتھ پردیس میں اسے زندہ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ان دنوں ہنس بھی رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا، کسی پل خود کو زندہ بھی محسوس کرنے لگا تھا، وہ بھی بغیر کسی احساس جرم کے۔ اس نے لیزا کے حسین چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے نہ تو اسے یہ ملامتی نگاہوں سے دیکھتی تھی، نہ دل میں یہ سوچتی تھی کہ سکندر شہریار بڑا ڈھیٹ اور بے غیرت آدمی ہے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے زندگی کے کسی بھی لمحے کو انجوائے کرنے کا، مسکرانے کا، خوش ہونے کا۔ یہ زندگی سے بھرپور لڑکی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور اسے اپنے بارے میں کچھ نہ بھی جاننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پردیسیوں سے ملنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، آپ ان سے جو آپ نہیں ہیں وہ بن کر مل سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ اپنے بارے میں چھپا لینا چاہتے ہیں بآسانی چھپا لیتے ہیں۔ اسے سوچ لیا تھا وہ لیزا ہی کے مشورے پر عمل کرتا روما میں اپنے باقی دنوں کو رومن ہالیڈیز کی طرح یہ یاد رکھے بغیر گزارے گا کہ وہ سکندر شہریار زندگی کو زندہ لوگوں کی طرح جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کہ وہ تو کب کا مر چکا ہے، سنسار کیا جا چکا ہے، تختہ دار پر چڑھایا جا چکا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ بیڈ پر ہی اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ درد اور تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر آفس کا کام کر رہا تھا۔ لیزا نے کہا تھا انہیں شام 4 بجے ہسپتال جانا ہے۔ وہاں ڈاکٹر کے تفصیلی معائنے اور پیر کی بینڈیج وغیرہ کی تبدیلی میں نہ جانے کتنا وقت لگنا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا آج آفس ٹائم ختم ہونے سے قبل وہ زیادہ اہم اور فوری کیے جانے والے کام ہیں وہ نپٹا کر ڈاکومنٹس آفس ای میل کر دے۔ لیزا ناشتے کے بعد اسے دوا اور اس کا لیپ ٹاپ دے کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً باہر سے لیزا اور اس کی نینی کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیزا، لنچ میں کیا بناؤں؟ اس نے نینی کی آواز سنی۔ جواب میں لیزا کی آواز آئی تھی۔ میں سکندر سے پوچھ لیتی ہوں نینی۔
فوراً ہی اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے تھپتھپا کر لیزا اندر آئی تھی۔ جو ڈش تمہیں پسند ہے وہی بنوا لو، میں بھی وہی کھا لوں گا۔ وہ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بولا تھا۔ وہ جواباً مسکرائی تھی۔ کان بڑے تیز ہیں تمہارے۔ وہ اندر آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ خاص ڈش کھانے کا دل کر رہا ہے تو بتا دو، نینی کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے اٹالین یا چائنیز۔ ابھی وہ جواباً کچھ بولا بھی نہ تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ موبائل اٹھانے کے لیے اسے اپنی جگہ سے تھوڑا ہلنا پڑنا تھا۔ لیزا نے فوراً ہی اسے موبائل اٹھا کر دے دیا تھا۔ موبائل پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہ کال لیزا کے سامنے ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ڈاکٹر آمنہ شہریار خان کی کال تھی، اس کی امّو جان۔ ماں سے بات کرتے ہوئے جس طرح کے جذبات اس کے چہرے پر آ جانے تھے، وہ انہیں لیزا کے سامنے عیاں کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر لیزا جیسے اس کے بغیر کہے ہی یہ بات سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کال کو ریسیو کرنے کے لیے تنہائی چاہتا ہے، سو فوراً ہی کرسی پر سے اٹھ گئی۔ تم کال ریسیو کرو، میں نینی کو کھانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ لیزا کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم امّو جان۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر اس سنجیدگی میں بھی اس میں بہت سے جذبات شامل تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ نرم اور مہربان تھا۔ وہ بیٹے کی جدائی سے ہلکان ہے، یہ تاثر لیا غم میں ڈوبا انداز تھا ان کا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب ابھر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں امّو جان۔ اپنے ایکسیڈنٹ کے متعلق انہیں کچھ بھی بتائے بغیر اس نے آہستگی سے اپنی خیریت سے متعلق انہیں اطمینان دلایا تھا۔ ابھی روم میں ہی ہو؟ جی امّو جان، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آفس کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ گھوم پھر بھی رہے ہو کہ نہیں؟ ہر طرف تمہاری فیورٹ ہسٹری بکھری ہوئی ہے روم میں۔ وہ شگفتگی سے بولی تھی۔ وہ جواباً اداسی سے مسکرایا تھا۔ وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ ہسٹری، آرٹ، لٹریچر اب اسے کوئی چیز مسحور نہیں کرتی۔ جس سکندر کو وہ جانتی تھیں، وہ اب وہ سکندر نہیں رہا تھا۔ جی، کافی گھوم پھر رہا ہوں۔ وہ لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ پتہ ہے سکندر، شادی کے 2 ماہ بعد میں اور تمہارے پاپا اٹلی، اسپین اور فرانس گھومنے گئے تھے۔ ہم روم میں ہی تھے جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والے ہو۔ کیا اس کا اپنے ماں باپ کی زندگی میں آنا خوشخبری تھا؟ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ شاید اسی لیے روما مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے امّو جان۔ اپنے دل میں بکھرتے درد کو نظر انداز کرتے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آمنہ دھیمے سروں میں ہنسی تھی۔ اسے بہت سی چیزیں اور بہت سی باتوں کے لیے قصوروار ماننے کے باوجود ان کی ممتا نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے دل کے غم جیسے پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ وہ اپنے وجود کو شعلوں کی لپیٹ میں پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ چھٹیاں ملیں تو گھر آؤ نا بیٹا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، جیسے خود پر نہیں بلکہ اپنی ماں کی بے بسی پر اسے ترس آیا ہو۔ جی امّو جان، موقع ملا تو آؤں گا۔ وہ سچ بول کر ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ وہ وہاں کبھی نہیں آئے گا، اور وہ وعدہ کرنے والا بھی جانتا تھا کہ اس نے وہاں کبھی نہیں جانا۔ پھر لفظوں سے یہ بات کہی جانی، دل دکھایا جانا ضروری تو نہیں تھا۔ جواب میں آمنہ بالکل چپ ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھیں۔ وہ ان کا بیٹا تھا، ان کے وجود کا حصہ۔ کیسے نہ جان پاتا یہ بات کہ وہ اس وقت رو رہی ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ وہ خود کو درد اور تکلیف کی انتہاؤں پہ محسوس کرتا بالکل خاموش تھا۔ اس کی اپنی ماں سے ہمیشہ ایسی ہی بات ہوتی تھی، چند منٹوں کی مختصر سی بات، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے وہ کبھی بھی نہیں کہہ پاتے تھے جو کہنا چاہتے تھے۔ آپ اپنا خیال تو رکھ رہی ہیں نا امّو جان؟ میڈیسن لینی چھوڑی تو نہیں نا؟ ہاں بیٹا، میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں۔ تم بھی اپنا خیال رکھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا چکی تھیں۔ وہ اب اسی نرمی اور محبت بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھیں۔
آپ میری فکر بالکل نہ کریں امو جان، میں اٹلی آ کر تو کچھ زیادہ ہی کھا پی رہا ہوں۔ کل آفس کے بعد کا سارا ٹائم میں نے روم گھومتے ہوئے گزارا ہے۔ آج بھی آفس کے بعد کا ٹائم روما کی ہسٹری میں گم ہو کر گھومتے پھرتے ہوئے گزاروں گا۔ وہ ہنستے مسکراتے انداز میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا ماں کو اپنی زندگی کے بہت نارمل اور بہت خوشگوار ہونے کے یقین دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا امو جان، اللہ حافظ۔ اس نے مسکرا کر بولتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کی سطح گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو آنکھ سے گرتا آنسو اس کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ بہت دیر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ کام کرنے، وقت پر کام مکمل کرنے کی تمام خواہش ایک دم ہی دم توڑ بیٹھی تھی۔ اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی ماں کی آنسوں بھری آواز گونج رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، وہ چونک کر اپنے حال میں واپس دروازے پر دستک کی آواز میں آیا تھا۔ بجائے کچھ بولنے کے وہ خالی الذہنی سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی، پھر 7 بار۔ یہ لیزا ہوگی یقیناً، اس کے لیے لنچ لائی ہوگی۔ عجیب الجھن تھی۔ اب اس کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر کھانا کھانے، باتیں کرنے، کسی بھی چیز کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ لیٹنے کے بعد اس نے لیزا کی غالباً 6 یا 7ویں دستک کا جواب دیا تھا۔ آ جاؤ لیزا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا، سو گئے تھے کیا؟ اسے لیٹا دیکھ کر وہ پھر دستک کا جواب اتنی دیر بعد دیے جانے پر اسے یقیناً یہی لگا تھا کہ سکندر کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ہاں، شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ لیزا اسے نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دے گا، مگر اب اسے کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑا دیکھ کر اس کے لیے کھانے سے انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ملازمہ نہیں تھی۔ دوستی اور خلوص میں وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اتنا زیادہ کر چکی تھی کہ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگ رہی تھی۔ لگ رہا ہے تمہارا ابھی کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا جب لیزا سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے کس انداز سے اسے یہ پتہ لگا وہ سمجھ نہیں سکا۔ اتنا تو وہ خود کو جانتا تھا کہ اسے پڑھنا، اس کی سوچ کو جان لینا، اس کے دل میں کیا ہے پتہ چلا لینا کوئی ایسا سہل کام نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس پتہ چل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے بیڈ پر رکھنے لگی۔ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی تھوڑا سا کھا لو، تمہیں میڈیسن لینی ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھانے لگا۔ اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، پھر ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ کافی تکلیف سے گزرنا ہوگا تمہیں وہاں، تمہارے پیر کی بینڈنگ چینج ہوگی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ بس کھا چکے؟ ہاں۔ وہ اب لیزا کے اصرار سے ڈر رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ بغیر اصرار کیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ چلیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے اس سے پوچھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر آفس کا کام کرنے لگا تھا۔ ذہن میں سوچے اور دل میں تکلیف بہت تھی، مگر یہ سب کب نہیں ہوتا، کام تو برحال کرنا ہی تھا نا۔ کچھ کام مکمل کر کے وہ آفس ای میل کر چکا تھا، کچھ ابھی نامکمل تھا۔ چلو۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ بیڈ پر سے اٹھنے لگا۔ اسے تکلیف ابھی بھی تھی، مگر نہ وہ تکلیف کو سوچ رہا تھا نہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔ لیزا اسے مدد دینے اس کے نزدیک آئی تھی، مگر وہ اس کی مدد کے بغیر ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ فلیٹ میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ نینی سو رہی ہیں، لنچ کے بعد روزانہ کچھ دیر نیند لیتی ہیں، لیزا ہنس کر بولی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آؤ۔ اس سے کہہ کے وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں وہ بھی اندر آ گیا۔ بیٹھو۔
وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی اس کے لیے کھینچ کر باہر نکال رہی تھی۔ وہاں میز پر ایک پلیٹ میں سلیقے سے کئی طرح کے پھل کٹے ہوئے تھے۔ چکور ٹکڑوں میں کٹے مکسڈ فروٹ پلیٹ میں کانٹا بھی رکھا تھا۔ وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا۔ تب وہ اس سے نرمی سے بولی، منع مت کرنا، تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا، تھوڑے سے فروٹ کاٹے ہیں میں نے تمہارے لیے، دیکھو یہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے انہیں کھا لو۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ 12 سال گزر چکے تھے، اس کی عادت ختم ہو چکی تھی اپنا خیال رکھوانے کی، اپنی پرواہ کروانے کی۔ وہ کیوں کرتی تھی اتنی پرواہ؟ شاید اہم سوال یہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنی پرواہ کیا جانا کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اہم سوال یہ بن گیا تھا اس کے لیے۔ لیزا پر سے نظریں ہٹا کر وہ خاموشی سے کانٹے سے مکسڈ فروٹ کھانے لگا۔ ان میں پائن ایپل بھی تھا، اسٹرابری بھی، سیب بھی، ناشپاتی، خوبانی اور انگور وغیرہ بھی۔ تمہیں ناشپاتی پسند ہے؟ اس نے بے تکلفی سے انداز میں اس کے پلیٹ میں سے ناشپاتی کا ایک کیوب چمچ سے اٹھایا تھا۔ ٹھیک لگتی ہے؟ وہ ناشپاتی کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہی تھی۔ مجھے بہت پسند ہے، پھلوں میں میرا فیورٹ پھل ہے ناشپاتی۔ اس نے اس وقت پرنٹڈ ٹاپ، جس میں زیادہ تر سبز، نیلا اور جامنی رنگ شامل تھا، گرے کلر کی کیپری کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ بالوں میں کیچر لگا تھا، چند چھوٹی لٹیں پیشانی اور کانوں کے پاس پڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیزا سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ پلیٹ پر نظریں مرکوز کیں۔ تمہارا کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے میری وجہ سے، میرا مطلب ہے بیشک تم یہاں چھٹیوں پر ہو مگر اتنی فارغ بھی نہیں ہو، تمہارا سولو شو کی تیاری ہے اور پھر ہمارے آفس والا پروجیکٹ بھی ہے۔ میرا کوئی وقت برباد نہیں ہو رہا، رات میں کرتی ہوں نا میں اپنا کام، اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی عجلت کا تاثر دیتے ہوئے کرسی پر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتا کرسی پر سے اٹھ گیا۔ انہیں اسپتال میں کافی ٹائم لگا تھا۔ وہاں اس کے پیر کی بینڈیج تبدیل کیے جانے کا عمل خاصا تکلیف دے رہا تھا۔ اگر وہ ایسا سخت جان نہ ہوتا تو شاید اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد رات تک بستر پر نڈھال ہی پڑا رہتا۔ لیزا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا اب میں اپنے ہوٹل چلا جاؤں؟ وہ اب اپنے ہوٹل واپس جانا چاہتا تھا، مگر لیزا کو ناراض بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس خوشی میں؟ تمہیں کیا میرے گھر پر کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے لیزا، دراصل تمہیں میرے گھر پر رہنا میرا احسان لگ رہا ہے، اور مغرور خود پسند سینور سکندر کسی کا بھی احسان لینا پسند نہیں کرتے، یہی بات ہے نا؟ لیزا خفگی سے اسے گھور رہی تھی، اس کے ساتھ اسے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ سینیور لیزا، اتنی ایموشنل مت ہو، ہوٹل جانے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کل سے میں آفس جانا چاہتا ہوں، اور آفس جانے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ سب ہوٹل میں ہیں۔ تم لاکھ یقین دلاتی رہو مگر یہ میری رومن ہالیڈیز نہیں ہے۔ تو مصورہ، پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی ہے۔ پہلے ہی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے کاموں کا خاصا حرج ہو چکا ہے۔ وہ نرمی اور آہستگی سے دوستانہ انداز میں بولا۔ اگر یہ بات ہے تو چلو ابھی تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، تم وہاں سے اپنے کپڑے لے لو، آج تمہاری اتنی تکلیف ہے، میں تمہیں واپس ہوٹل تو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ویسے تو کل سے آفس جانے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے ہیڈ آفس والے کیا انسان نہیں ہیں؟ ایک شخص بری طرح زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اسے مشکل ہے، وہ آفس کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے رکنے سے تم نے رکنا تو ہے نہیں۔ اگر سینور سکندر طے کر چکے ہیں کہ کل آفس جائیں گے تو وہ لازماً جائیں گے، لیکن وہ آفس لیزا محمود کے گھر سے جائیں گے، یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وہ دوستانہ دھوس بھرے لہجے میں بولی۔ انکار کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ چپ ہو گیا۔ گزرے ماہوں سال کی ایسی بہت سی باتیں، بہت سے حادثات یاد آنے لگے تھے جب وہ اس سے بھی زیادہ شدید زخمی اور بیمار ہو کر تنہا پڑا تھا۔ خیال رکھنا اور پرواہ کرنا تو دور، اسے ہوا کیا ہے یہ تک پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اب جب دل میں یہ خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہ کوئی اسے پوچھے، اس کا خیال رکھے، تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے زندگی میں آ گئی تھی۔ لیزا کا خیال رکھنا اسے اچھا لگ رہا
رہا تھا نہ برا۔ اچھا برا تو اس وقت لگتا جب وہ اس رویے کو قبول کر پاتا، ابھی تو وہ یہی قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی پرواہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیزا نے گاڑی اس کے ہوٹل کے پارکنگ میں لا کر روکی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی، مگر وہ اس کے ساتھ اتر کر اندر جا رہی تھی۔ تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، مجھے بتاتے رہو تمہارے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان کہاں ہے۔ ہوٹل میں اس کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے بولی تھی۔ لیزا لیزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ کس بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، جلدی بتاؤ۔ ایک بار پھر سے ہار مان کر وہ اسے بتانے لگا تھا کہ اس کے کون کون سے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اس کا کوٹ، پینٹ، ٹائی، ٹی شرٹ، شرٹ، جینز وغیرہ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تمہارے خلوص اور دوستی کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر پلیز میں صرف کل کا دن اور رکوں گا تمہارے گھر پر۔ کل کے بعد تم مجھ سے اپنے گھر پر رکنے کے لیے اصرار مت کرنا۔ وہ دونوں اس کے ہوٹل کے روم سے باہر نکل رہے تھے جب وہ لیزا سے بولا تھا۔ بیگ میں اس کا سامان رکھنے کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکا بھی لیزا نے رکھا تھا، باوجود اس کے شدید اصرار کے کہ وہ اسے خود پکڑنا چاہتا ہے۔